خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص، خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی، آپ کا باغبان مالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور باغ کو پانی کی ضرورت ہے اور بارش نہیں ہو رہی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو فرمایا اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی، نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر خادم سے فرمایا کہ دیکھو بادل نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے باہر دیکھا تو عرض کیا حضور کوئی بادل نہیں ہے۔ آپ نے پھر نماز پڑھی، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی، پھر فرمایا کہ دیکھو بادل نظر آ رہے ہیں۔ خادم نے عرض کیا ابھی بھی کوئی بادل نہیں ہے۔ تو آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو، تو دیکھا خادم نے، مالی نے، تو عرض کیا کہ حضور ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ برابر نفل پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ ہر طرف بادل چھا گیا اور رحمت کی بارش برسنے لگی، پورا باغ سیراب ہو گیا۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم نبی، آپ کا انداز ہے اور آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے رحمت کی بارش برسا دی۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی حاجت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نماز ادا کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، کچھ درود پڑھنے کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے مانگا جائے۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتے قرآن مجید میں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دنیا والوں کا قانون ہے، دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش رہتے ہیں، اور اللہ کا قانون ہے اگر اس کی بارگاہ سے مانگا جائے تو وہ راضی ہوتا ہے، نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور دعا 3 باتوں سے خالی نہیں جاتی۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے میں بڑی دعا کروں میری قبول ہی نہیں ہے۔ دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ دعا وہی کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، اپنی بارگاہ سے مانگنے کا انداز دیتا ہے۔ اب اس کی دعا 3 باتوں سے خالی نہیں، یا جو مانگ رہا ہے بہتر ہے وہ مل جاتا ہے، اگر اس کے لیے بہتر نہیں، اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، اس پر آنے والی کوئی مصیبت ہوتی ہے جو ٹال دی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب بندہ ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو بظاہر دنیا میں قبول نہ ہوئیں، جن کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ قبول نہیں ہے، وہ آخرت کے لیے جمع تھی، جب ثواب دیکھے گا ورث کرے گا آج ساری دعائیں یہاں جمع ہوتی، کسی کا بھی اثردار نہ ہوتا اور آج مجھے مل جاتا۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے، دعا سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی یہی انداز اپناتے تھے۔ خادم نبی حضرت انس بن مالک کا واقعہ ابھی ہم نے سماعت کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق بھی دے اور ہماری خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، دین اور دنیا کی برکتوں سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔